بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند پر آئے دن شکنجے کسنے کی کوششیں جاری رہتی ہے اور آئے دن باطل دارالعلوم دیوبند کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک خبر آج کل جس کو میڈیا خوب اچھال رہا ہے وہ ہے غزوہ ہند سے متعلق فتوے پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کا حکم۔ اس فتوے پر دشمن اسلام کی چیخ و پکار کیوں ہیں، یہ سنانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ بھی حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، ایشیا کا عظیم دینی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر اپنے ایک فتوے کی وجہ سے کارروائی کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ فتویٰ غزوہ ہند سے متعلق ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے دیا ہے جس میں غزوہ ہند کو اسلامی نقطہ نظر سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ NCPCR نے اس فتوے کو ملک مخالف قرار دیتے ہوئے سہارنپور کے DM اور SSP سے FIR درج کرنے کے لیے کہا ہے۔ دراصل کسی نے سوال کیا تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا کیا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا کیا وہ جنتی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں سائل کے سوال پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے۔ جواب امام نسائی کی کتاب سنن نسائی کے باب غزوۃ الہند کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی اور غزوۃ الہند کے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی قرار دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کو NCPCR نے ملک مخالف اور ملک دشمن قرار دیا ہے جو سراسر جھوٹ پر اور کذب پر مبنی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ ملک کے اندر امن و سلامتی کا پیغام پہنچایا ہے۔ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے فضلاء اور طلباء اس ملک کی آبیاری کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر امن و سلامتی کا پیغام کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کی اور دارالعلوم سے جڑے ہوئے تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں، علماء حق کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کی چال سے، ان کی منصوبہ بندیوں سے، ان کی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مدارس اسلامیہ کی، علماء حق کی حفاظت فرمائے۔